إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امام الانبیاء علیہ السلام حجۃ الوداع سے پہلے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرماتے ہیں. ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے یمن کی طرف روانہ فرماتے ہوئے چند باتوں کی نصیحت فرماتے ہیں. چنانچہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ انک تأتی قوم من اہل الکتاب. یمن میں آپ نے اہل کتاب کی قوم کے پاس جانا ہے. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. انہیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف دعوت دینی ہے. توحید کی طرف ان کو سب سے پہلے بلانا ہے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَٰلِكَ. اگر وہ آپ کی دعوت توحید کو قبول کر لیں تو انہیں خبر دیں کہ ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلۃ. کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر شب و روز 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں جو پڑھنا ضروری اور واجب ہے. فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَٰلِكَ. اگر وہ آپ کی
یہ بات بھی قبول کر لیں پھر انہیں خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سال میں ایک بار اپنے مال کی زکوٰۃ بھی فرض کی ہے. تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم. یہ مال امیر لوگوں سے لی جائے اور غرباء اور فقیروں میں محتاجوں میں تقسیم کی جائے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوۃ المظلوم. مظلوم کی بد دعا سے بچنا. کیوں؟ اس لیے کہ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے مابین کوئی پردہ حائل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا قبول فرما لیتا ہے. ظلم کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. جو لوگ ظلم کرتے ہیں، خاص کر مسلمانوں پر، اہل ایمان پر جو لوگ ظلم کرتے ہیں، یہ لوگ ہدایت سے محروم ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت نہیں ملتی. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا. ظالم قوم ہدایت سے محروم. اسی طرح جو ظلم کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے. قیامت کے دن بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے اور قیامت کے دن یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے. ان کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کا وہاں کوئی کسی قسم کا عذر پیش کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا. اگر عذر پیش بھی کریں گے وہ قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا فرمان یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. کل قیامت کے دن ظالموں کو ان کا عذر، ان کا مالت کرنا ان کے لیے نفع مند ثابت نہیں ہوگا. ان کو نفع نہیں دے گی یہ چیز اور ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے برا انجام ہے، جہنم کا ٹھکانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا بینکم. اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تمہارے مابین اسے حرام کر دیا ہے. آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرو. تو ظلم کرنا یہ بہت بڑا اور کبیرہ گناہ ہے. جس پر ظلم کیا جاتا ہے یعنی مظلوم، وہ ظالم کے خلاف جو بھی بد دعا کرے گا اس کی بد دعا ظالم کے خلاف کی جانے والی اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ظالم کو عبرت کا نشان بناتا ہے. ظالم رہتی دنیا تک، دنیا جب تک قائم ہے ان سب کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پیارے پروردگار، تو نے فرعون بادشاہ کو بہت زیادہ دنیا دی
ٹیل ٹیل ہے، یہ متکبر شخص، یہ ظالم شخص، یہ جبار شخص آئے دن ہم پر ظلم کرتا رہتا ہے، تیرے راستے سے ہمیں روکتا رہتا ہے، دین کا کام نہیں کرنے دیتا، تیری باتوں پر عمل کرنے سے یہ ہمیں ہر وقت روکتا ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مالوں کو تباہ برباد کر دے، ان کے دلوں پر مہر لگا دے، دل ان کے سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، جب تک یہ عذاب علیم کا سامنا نہ کر لیں اس وقت تک ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں دینا۔ مطلب یہ ہے کہ کفر پر ان کی وفات ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام وقت کے جابر شخص فرعون کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام مظلوم ہے، اس وقت فرعون ظالم ہے، یہ مظلوم، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر جن پر آئے دن فرعون کی طرف سے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان پر، ان کی قوم پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، کیونکہ دونوں بھائیوں نے دعا کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی، ہارون علیہ السلام نے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قد اجیبت دعوتکما، جو تم نے فرعون کے خلاف بد دعا کی ہے، فرعون کے خلاف بد دعا تمہاری نے قبول کر لی ہے، فاستقیما، استقامت اختیار کرو، دین پر جم کے رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا جو ہماری حکمتوں کو نہیں جانتے۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ ہم نے فرعون کو اتنی پاور دی، اتنی طاقت دی ہے، ہم ہی جانتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام، جو ہماری اس حکمت کو نہیں جانتے ان کے پیچھے نہیں چلنا، ہاں دعائیں کرتے رہو اپنے حق میں، ظالموں کے حق میں بد دعائیں کرتے رہو، تمہاری بد دعا قبول ہو گئی۔ آخرکار وقت آیا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية۔ اللہ نے فرمایا آخرکار کا وقت آیا، بنی اسرائیل نے بھی دریا کراس کیا، ان لوگوں نے بھی، ان ظالموں نے بھی، فرعون نے بھی، فرعون آگے آگے، پورا لشکر فرعون کے پیچھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا، ادرکہ الغرق اغرقنا آل فرعون، آخرکار اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا 10 محرم کو۔ یہ فرعون عبرت کا نشان بن گیا، کیوں؟ ظلم کی وجہ سے، ظلم کرتے 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 آخرکار اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی، اللہ تعالیٰ کی گرفت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق کہا ہم نے تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی۔ تو اس واقعے میں درس یہ ہے، سبق یہ ہے، آج جو یہودی، یہ مقبول ترین قوم 3 ہفتوں سے ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ظالم قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی چھت کے نیچے بدبخت بدترین قوم، انشاءاللہ یہ عبرت کے نشان بنیں گے۔ جیسے فرعون نیست نابود ہوا، یہ ملعون قوم بھی، جس ملعون قوم کے متعلق داؤد علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی، لعنت کی، جیسے کہ پہلے بتایا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف لعنت کی بد دعا کی، امام الانبیاء
نشان بنے گی، لیکن صبر کرنا ہوگا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، ہارون علیہ السلام سے کہا تھا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تم لوگوں نے ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی جو ہماری حکمتوں کو نہیں جانتے۔ اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی بہتر جانتا ہے۔ آج یہودی فل پاور میں ہیں، طاقت میں ہیں، ان کے پیچھے دوسرے کفار، خاص کر امریکہ، پورا یورپ، فرانس، یہ بڑے بڑے ممالک، سارے کافر، یہ اللہ کی زمین پر بسنے والی بدبخت قومیں، یہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ اور یاد رکھنا، جن کو اللہ نے خود بدبخت کہا ہو، دنیا میں چلنے والی قوم کو بدترین کہا ہو، ان سے بڑھ کر بدترین کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا وهم لا یؤمنون، زمین پر چلنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے بلے ہیں، کتے ہیں، خنزیر ہیں، شیر ہیں، جتنے بھی زمین پر بسنے والے اللہ کی مخلوقات ہیں، فرمایا سب سے بدتر لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، یہودی کے متعلق فرمایا اولادہم شر البریہ، سورۃ البینہ میں فرمایا یہ اللہ کے نزدیک پوری انسانیت میں، اللہ کی پوری مخلوق میں یہ بدترین قوم ہے یہ یہودی۔ آج یہ فل طاقت میں ہے، فل پاور میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، حتی الامکان ان کے ساتھ تعامل کریں، ان کی مدد کریں، رات کو تہجد میں ان کے لیے دعائیں کیا کریں، ان کے جو ظالم جو ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں ان کے خلاف دعا کیا کریں۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ یہ ظالم، یہ یہودی، یہ عیسائی عبرت کے نشان ضرور بنیں گے۔ اللہ کے وعدے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں پکا مومن بننا ہوگا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ظالم کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنا لیتا ہے۔ تو معاذ جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جا رہے ہو یمن، یاد رکھنا کسی کو ستانا نہیں، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو پریشان نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ کسی پر ظلم کرو گے، اگر اس نے بد دعا کر دی تو اس کی بد دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ یقینی طور پر قبول فرماتا ہے، کبھی رد نہیں فرماتا۔ ایک روزے کا، روزے کی حالت میں دعا کرے گا اللہ تو اس کی دعا قبول فرمائے گا، کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ دوسرا وہ بادشاہ جو عدل کرنے والا ہے، جو اپنی رعایا میں، جو اپنے عوام میں عدل سے کام لینے والا ہے، وہ بادشاہ، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور تیسرا وہ مظلوم جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ اپنے حق میں دعا کرے، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں دعا کرے یا ظالموں کے خلاف بد دعا کرے، اس کی دعا یا بد دعا بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ فرمایا مظلوم کی دعا بادلوں کو چیر کر عرش معلیٰ پر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم سے کہتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں تیری ضرور مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، ہاں کچھ عرصہ لگ سکتا ہے، دیر سویر میں تیرے ساتھ تیری مدد ضرور کروں گا، میری مدد، میری نصرت تجھ کو ملے گی۔ ہاں حکمت کے تحت کچھ وقت لگ سکتا ہے، کچھ دیر لگ سکتی ہے، لیکن میری نصرت، میری مدد تیرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کے بارے میں فرمایا سورۃ الاسراء میں انہ کان منصورا، جو مظلوم ہے وہ مدد کیا ہوا ہے، یقیناً اس کی مدد ہم کر کے رہیں گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک عجیب واقعہ۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی آیا کرتی تھی۔ وہ لونڈی، وہ خاتون
جب بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی وہ ایک شعر پڑھتی جس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ہار والا دن میرے رب کی عظیم نشانیوں میں سے ایک بڑی عجیب نشانی ہے۔ ہار والا دن میرے رب کی عظیم نشانی میں سے بڑی عجیب نشانی ہے، بڑی عظیم بڑی نشانی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو جو اس نے اشعار کے انداز میں پیش کی سمجھ نہ پائی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اللہ کی بندی تم کیا بتانا چاہتی ہو، کیا آپ بتانا چاہتی ہیں؟ وہ لونڈی کہتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح مظلوم کی مدد کرتا ہے، بھلے مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ مسلمان تو ہے ہی ہے لیکن اگر کوئی مظلوم کافر ہو اور ظالم مسلمان ہو تب بھی اللہ تعالیٰ مظلوم کا ساتھ دے گا، ظالم کا ساتھ دے گا، یہ ذہن میں رہے۔ وہ کہتی ہے ہوا کچھ اس طرح، جس گھر میں میں رہتی تھی میرے مالکوں نے مجھے آزاد کر دیا، میں ان کے حسن سلوک کی وجہ سے ان کے گھر کو میں نے چھوڑنا پسند نہ کیا، انہی کے گھر میں رہی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے گھر کی ایک دلہن، نئی نویلی دلہن، وہ غسل خانے میں نہانے گئی، ہار کو اس نے سائڈ پہ رکھ دیا، اٹھا کر ان کی ہار کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیا، غسل خانے کے باہر رکھ دیا۔ چیل آئی وہ ہار اٹھا کر لے گئی، چیل آئی وہ ہار اٹھا کر لے گئی۔ گھر کے مالکوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ یہ ہار تمہارے پاس ہے۔ میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہار تمہارے پاس ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہا ہم تجھے برہنہ کر کے، تجھے بے عزت کر کے، ہار تجھ سے وصول کر کے رہیں گے۔ جب اتنے بڑی بات انہوں نے کہی اب یہ ایک دم پریشان ہو گئے، بار بار ان کو بابر کرایا، بار بار ان کو سمجھایا، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کب نہیں ہار تیرے پاس۔ لوگوں کو جمع کیا گیا، اہل محلہ کو جمع کیا گیا، اتنے سارے لوگ، خواتین، مرد و زن، بچے سب جمع ہو گئے۔ اب اس لونڈی کی تلاشی لینے کی تیاری ہو رہی ہے، یہ بڑی پریشان، اب یہ مظلوم ہے، یہ سب ظالم ہے۔ اسی دوران وہی ہار چیل آئی ان کے سامنے آ کر پھینک کے چلی گئی، چیل آئی ان کے سامنے ہار پھینک کے چلی گئی۔ یہ لونڈی کہنے لگی یہی ہار ہے جس کا الزام تم مجھ پر لگا رہے ہو، یہ اپنا ہار، یہ اپنا ہار۔ اس واقعے کی وجہ سے یہ لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مسلمان ہو گئی۔ تو یہ لونڈی اگر کہتی ہے ہار والے دن نے مجھے کفر سے نکالا، کفر کے گھرانے سے نکالا، اس ہار کے والے دن کی وجہ سے میں مسلمان ہوئی، یہی وہ خاتون تھی جس کا خیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں لگوا دیا، یہی خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، آخرکار فوت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے رات بھی جو اس عورت کا نماز جنازہ پڑھا کر اس کو دفنا دیا۔ صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ عورت کہاں ہے، عرض کیا گیا وہ تو رات فوت ہو گئی تھی، ہم نے اسے رات ہی دفنا دیا تھا تاکہ آپ کے آرام میں خلل نہ ہو، ہم نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دلونی علی قبرها، مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کی بندی کا نماز جنازہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے اس کی کیسے مدد کی، اسی وقت مدد کی۔ وہی اللہ آج بھی فلسطینی کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یاد رکھیے یہ ہمارے مسلمان بھائی جو سینکڑوں اموات اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خود بھی شہید ہو رہے ہیں، اپنے بچے شہید کروا رہے ہیں، کہ ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں،
لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو چکے ہیں. ظالموں کے خلاف دعا کریں, اے اللہ ان پر ظلم کرنے والے یہودی اور ان کی پشت پناہی کرنے والے شیاطین ان کو عبرت کا نشان بنا, تتر بتر کر, نیست نابود کر. اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے مظلوم بندوں کی, فلسطینی کی تو اپنی غیبی مدد فرما. اس طرح کے صرف دو مختصر سے واقعے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, تاکہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ کبھی کسی کو ستانا نہیں, پریشان نہیں کرنا, تکلیف نہیں دینی, کسی پر ظلم نہیں کرنا, کسی کو گالی نہیں دینی, کسی کو کسی حوالے سے ستانا نہیں, کہ ایسا نہ ہو اس کی بد دعا میرے خلاف ہو جائے اور میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے. صحیح بخاری کی حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا. کوفہ والوں نے امیر المؤمنین سے شکایتیں کی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مستجاب الدعوات تھے ان کے خلاف جب بار بار شکایتیں آنے لگی, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر فرما دیا. پھر بعد میں جب ان کو معزول کر لیا, بعد میں مدینہ کے چند افراد کے ساتھ سعد رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان کو کہا جاؤ کوفہ والوں سے جائزہ لے کر آؤ یہ بندہ کس طرح کا تھا, کیا ان کا ان کے ساتھ رویہ تھا, کیا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل کوفہ کے ساتھ سلوک تھا. سارے لوگوں نے بولا یہ بڑا اچھا بندہ ہے, یہ بڑا نیک بندہ ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, یہ متقی ہے, یہ پرہیزگار ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. ایک شخص نے اہل کوفہ میں سے ایک شخص اسامہ بن قتادہ جس کا نام تھا, اسامہ بن قتادہ, اس شخص نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تین باتیں کی. کہا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر ایک جہاد میں جاتے ہیں, نمبر دو یہ جب فیصلہ کرتے ہیں اس میں ظلم کرتے ہیں, عدل نہیں کرتے, نمبر تین مال کی تقسیم میں بھی ظلم کرتے ہیں, جو اپنے ہیں ان کو زیادہ دیتے ہیں, جو غیر ہیں جو اپنے نہیں ان کو کم دیتے ہیں یا نہیں دیتے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن رہے ہیں, وہیں پر کھڑے ہو گئے, اللہ کی طرف توجہ مبذول فرمائی, کہا اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں اگر یہ تیرا بندہ یہ جھوٹا ہے میں سچا ہوں, یہ ریاکاری کے لیے کھڑا ہوا, دکھلاوے کے لیے کھڑا ہوا, اس نے مجھ پر 3 الزام لگائے, میں بھی تجھ سے اس کے متعلق 3 باتیں کہتا ہوں. پہلی تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں, اس کے خلاف دعا کرتا ہوں, اللہم آتل عمرہ, اللہ اس کے اوپر لمبی کر دیا. دوسرا واتل فقرہ, اللہ اس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے. تیسرا وافتنہ, اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے. یہ شخص دنیا والوں نے دیکھا اتنی لمبی عمر ہوئی اسامہ بن قتادہ کی جس نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم تھے, یہ شخص ظالم تھا, بد دعائیں کی, اتنی لمبی عمر ہوئی, اتنی لمبی عمر ہوئی, آنکھوں کی بھویں لٹک گئی, حتیٰ کہ اسی دوران یہ کوفہ کے بازار میں بھیک مانگتے ہوئے اس کو دیکھا گیا. کہتا کیا تھا, مجھے سعد کی بد دعا لگی ہے. فتنے میں اس قدر مبتلا ہوا, اتنی بڑی عمر ہو گئی, بوڑھا ہو گیا, 100 سال سے عمر بڑھ گئی, تب بھی بازار سے اگر کوئی خاتون اگر گزرتی اس کے پاس سے غلط قسم اس کو اشارے کرتا, اس قدر یہ فتنے میں مبتلا ہوا. کون؟ یہ ظالم, یہ عبرت کا نشان بن گیا. اسی طرح سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عورت نے زمین ہتھی آئی, مروان بن حکم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرف مبشرہ میں سے تھے انہوں نے میری زمین ہتھیا لی ہے. سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی, جو کسی کی ایک بالش ایک فٹ کے برابر زمین قبضہ کرے گا ظلمن اس کی زمین پر قبضہ کرے گا, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کے توڑ اس کے گلے میں ڈالے گا. جب یہ بات میں نے خود امام الانبیاء علیہ السلام نے سنی ہے, کیسے میں اربع بنت عاص خاتون کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں. سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت میں آ کر جو
مصر میں سے تھے، زمین چھوڑ دی، گھر چھوڑ دیا، لیکن دل برداشت ہو کر دو پر دعائیں کی زبان سے نکل گئی، اے اللہ اس عورت کی آنکھوں کی بینائی سے اس کو محروم کر دے، دوسرا اسی گھر کو اس کی قبر بنا دے۔ دنیا والوں نے دیکھا اس عورت کی آنکھوں کی بینائی چھن گئی، نابینی ہو گئی، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئی، کہہ کر رہی ہے باقی زندگی جو گزاری نبینی ہو کر کہہ یہ رہی ہے اصابتنی دعوت السعید، مجھے سعید کی بد دعا لگی ہے۔ زمین سعید کی تھی، میری نہیں تھی، میں نے ظلم کیا، اس وقت وہ مظلوم تھے، بد دعا کی، مجھے لگ گئی، یہ حقیقت میں زمین سعید کی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اب میں کیا کر سکتی ہوں، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئی۔ دنیا بھر نے دیکھا یہی عورت گھر سے باہر نکلنے لگی، اسی گھر میں کنواں تھا، کنویں میں گری، وہی فوت ہو گئی، لوگوں نے اسے وہیں دفنا دیا۔ آخرکار دوسری بھی صحابی رسول کی جو مظلوم تھے، ظالمہ کے خلاف بد دعا کی، وہ لگ گئی، آخرکار وہ عورت وہیں دفنا دی گئی، اس کو نکال کر الگ قبرستان میں نہیں دفنایا گیا، وہی گھر اس کے لیے قبر بھی بنا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ظلم سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے، ظلم ہی ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جس پر ہم ظلم کریں اس کی کوئی بد دعا نکل جائے جس سے ہمیں بعد میں نقصان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلی طور پر ظلم سے بچائے، خاص کر آج جو ہمارے بھائی ہیں ان کے حق میں دعا کریں، یہ مظلومین جو ان پر ظلم کر رہے ہیں، یہودی اور ان کی پشت پناہی کرنے والے، اللہ تعالیٰ سارے ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، ان اپنے مظلوم بندوں کی، فلسطینیوں کی اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔